الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک کا درس جاری ہے۔ صراط الجنان کی چوتھی جلد آج انشاءاللہ ختم ہوگی، 12واں پارہ مکمل ہوگا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 سے آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یوسف نے جس کے بارے میں گمان کیا کہ ان دونوں میں سے وہ بچ جائے گا، اسے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو یوسف کئی سال اور جیل میں رہے۔ ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم سے ساقی کے بارے میں جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، تو اس سے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو زمانہ گزر چکا ہے۔ شیطان نے اسے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کئی برس اور جیل میں رہے۔ اکثر مفسرین اس طرف ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال اور قید میں رہے اور 5 سال پہلے رہ چکے تھے۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد جب اللہ پاک کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے نکالنا منظور ہوا، تو مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے جادوگروں اور کاہنوں اور تعبیر بیان کرنے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا۔ اللہ پاک اسے بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٌ و7 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسری خشک بالیاں دیکھیں۔ اے درباریو، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں مجھے جواب دو۔ انہوں نے کہا، یہ جھوٹے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور 2 قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ ناظرین کرام، وہ جو ساقی تھا، شراب پلانے والا بادشاہ کو، کہ جس نے اپنے ساتھی کچن کے انچارج کی ہلاکت کے بعد قید سے نجات پائی تھی، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا اور کہنا کہ مجھے باہر نکالے، اب کافی ٹائم ہو گیا۔ اس کو یاد آ گیا تو اس نے بادشاہ اور معبرین سے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، تم مجھے بس قید خانے میں بھیجو، وہاں ایک خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا بڑا عالم ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے بھیج دیا، اور وہ قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم يعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سرسبز بالیوں اور دوسری خشک
بالیوں کے بارے میں تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ بادشاہ کا ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، اے یوسف، اے سچے عالم، اے صدیق، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھی، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک بالیاں، بالی وہ جس میں اناج وغیرہ لگتا ہے۔ ملک کے تمام علماء حکماء اس کی تعبیر نہیں بتا پا رہے، حضرت آپ اس کی تعبیر بتا دیں تاکہ میں اس خواب کی تعبیر کے ساتھ بادشاہ اور اس کے درباریوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تو وہ سب خواب کی تعبیر جان لیں اور آپ کے علم و فضل اور مقام و مرتبے کو بھی جان لیں، اور آپ کو اس مشقت سے بھی رہائی مل جائے، وہ آپ کو اس قید سے باہر نکالے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب خواب کی تعبیر بیان کرنا شروع کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یوسف نے فرمایا، تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے تو تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اسے بتا دی اور فرمایا، تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے، اس زمانے میں خوب پیداوار ہوگی، 7 موٹی گایوں اور 7 سبز بالیوں سے اسی پیداوار کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دینا تاکہ وہ خراب نہ ہو اور آفات سے محفوظ رہے۔ البتہ جتنا کھانا ہو اتنا ضرورت کے مطابق تھوڑے سے غلے سے بھوسی اتار کر صاف کر کے نکال لینا اور باقی غلے کو ذخیرہ بنا کر محفوظ کر لینا۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلا کہ نبی دنیاوی اور دینی تمام رازوں سے اللہ پاک کی عطا سے خبردار ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کاشتکاری کا ایسا قاعدہ بیان فرمایا جو کامل کاشتکار کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ بالی یا بھوسے میں گندم کی حفاظت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ اس کے اندر ہی رہنے دینا، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اس بالی کے اندر رہنے دینا۔ تو یہ ایک زبردست کاشتکار بتا سکتا ہے کہ اناج کھایا تو نہیں، یوز تو نہیں کیا، لیکن پڑے پڑے خراب نہ ہو جائے تو اس کو کیسے سیف کیا جائے یہ بتایا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ مصر سے فرمانا کہ مجھے خزانے سپرد کر دو، یہ آگے آئے گا 13ویں پارے میں، اور پھر تمام دنیا میں غلے کی تقسیم کا بہترین انتظام آپ کا فرمانا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی سلطنت کرنا بغیر سیکھے ہوئے اللہ پاک کی عطا سے جانتے ہیں، ان کا علم صرف شرعی مسائل میں محدود نہیں ہوتا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امور سلطنت چلانا بھی دین میں داخل ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے جو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان سالوں کے لیے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بچا لو گے۔ پھر ان 7 سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان 7 سرسبز سالوں کے بعد لوگوں پر 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، جن کی طرف دبلی گایوں اور سوکھی بالیوں میں اشارہ ہے۔ جو غلہ وغیرہ تم نے ان 7 سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب ان قحط کے سالوں میں کھا لیا جائے گا، البتہ تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بیج کے لیے بچا لو گے تاکہ اس کے ذریعے نئی کاشتکاری کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ حفاظتی تدابیر کے طور پر آئندہ کے لیے کچھ بچا کر رکھنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ حکومت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اناج اور دیگر ضروریات کے حوالے سے ملکی ذخائر کا جائزہ لیتے رہیں اور اس کے مطابق حکمت عملی ترتیب دیں، بلکہ زر مبادلہ کے جو ذخائر جمع کر کے رکھے جاتے ہیں ان کی اصل بھی اس آیت سے نکالی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا ان لوگوں کے لیے کچھ بچا کر رکھنا جن کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے، یہ بھی توکل کے خلاف نہیں، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں تک عیال دار کا تعلق ہے تو بال بچوں کے لیے 1 سال کا خرچ جمع کرنے سے توکل کی تعریف سے وہ نکلتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عیال کی کفالت شریعت نے اس پر فرض کی
وہ ان کو توکل و تبتل و صبر علی الفاقہ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اپنی جان کو جتنا چاہے کسے، مگر ان کو خالی چھوڑنا اس پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا نفقہ اس کے ذمہ ہے اسے ضائع چھوڑ دے۔ اسی جگہ پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید المتوکلین ہیں، اپنے نفس کریم کے لیے کل کا کھانا بچا کر رکھنا بھی پسند نہ فرماتے۔ ایک بار خادمہ رضی اللہ عنہا نے پرندے کا بچا ہوا گوشت دوسرے دن حاضر کیا تو ارشاد فرمایا، کیا ہم نے منع نہ فرمایا کہ کل کے لیے کچھ اٹھا کر نہ رکھنا، کل کی روزی اللہ پاک کل دے گا۔ اور اپنے اہل و عیال کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ ان کے لیے سال بھر کا غلہ جمع فرما دیتے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو نظیر کے اموال ان اموال میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوٹا دیے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یہ اموال خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اموال میں سے ایک سال کا خرچ نکال لیتے اور جو مال باقی بچتا اسے جہاد کی سواریوں اور ہتھیاروں کی تیاری پر خرچ فرماتے تھے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کا خرچ جمع کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا دل یا آپ کے اہل خانہ کے دل کمزور تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام امت کے کمزور لوگوں کے لیے سنت بنانے کی خاطر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس طرح عزیمت یعنی اصل حکم پر عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح کمزور لوگوں کی دلجوئی کے لیے رخصت پر بھی عمل کیا جائے تاکہ ان کی کمزوری ان کو مایوسی تک نہ لے جائے اور وہ انتہائی درجے تک پہنچنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے آسان نیکی بھی چھوڑ دیں۔ پھر مزید حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر وہ ایک سال آئے گا کہ جس میں بڑی فراوانی ہو جائے گی، سخت قحط والے 7 سالوں کے بعد خوب بارش برسے گی، لوگ انگوروں کا رس نچوڑیں گے، تل اور زیتون کا تیل نکالیں گے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سال بڑی برکت والا ہوگا، زمین سے خوب کھیتی ہوگی، درخت خوب پھلیں گے پھولیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، تو جب ان کے پاس قاصد آیا تو یوسف نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ ناظرین کرام، جب وہ ساقی جو تعبیر پوچھنے آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، بادشاہ کو تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنے، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں ان کی زیارت کروں، کیونکہ انہوں نے اتنی اچھی تعبیر بیان کی ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا پیغام عرض کیا تو آپ نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے درخواست کرو کہ وہ تفتیش کرے ان عورتوں کی کہ ان کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ یا آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی پاک دامنی اور بے گناہی پہلے سے ظاہر ہو جائے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تہمت دور کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ ضروری ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے کہا اب اصل بات کھل گئی، میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا، بے شک وہ سچے ہیں۔ ناظرین کرام،
جب قاصد پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیغام سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ عزیز مصر کی عورت کو بھی بلایا۔ پھر بادشاہ نے ان سے کہا، اے عورتوں، صحیح صحیح بتاؤ کیا ہوا تھا جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل لبھانا چاہا؟ کیا تم نے ان کی جانب سے اپنی طرف کوئی میلان، کوئی توجہ، کوئی رغبت پائی؟ عورتوں نے کہا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز مصر کی عورت یعنی زلیخا نے کہا، اب اصل بات ظاہر ہو ہی گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا اور بے شک وہ اپنی بات میں سچے تھے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں حضرت زلیخا رضی اللہ عنہ کی توبہ کا اعلان اللہ پاک نے فرما دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور قصور کا اقرار توبہ ہے۔ لہٰذا اب حضرت زلیخا رضی اللہ عنہ کو برائی کے لفظوں سے یاد کرنا، برے انداز سے یاد کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور بعد میں ان کی مقدس بیوی بھی بنی۔ اللہ پاک نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہیں فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی، اور توبہ کرنے والا گناہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یوسف نے فرمایا، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ ناظرین اکرام، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور عزیز کی عورت نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد کو بادشاہ کی طرف اسی لیے بھیجا تھا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر بالفرض میں نے کوئی خیانت کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قید سے رہائی عطا نہ فرماتا، کیونکہ اللہ پاک خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ جھوٹ کو فروغ نہیں ہوتا اور سانچ کو آنچ نہیں آتی، مکار کا انجام خراب ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اخلاقی خیانت انتہائی مذموم وصف ہے، اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، اور اخلاقی امانت داری ایک قابل تعریف وصف ہے جسے ہر ایک کو اختیار کرنا چاہیے۔ آنکھ کی خیانت کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ پاک آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ اخلاقی خیانت کرنے والوں سے متعلق حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر مجاہدین کی عورتوں کی حرمت ان کی ماؤں کی حرمت کی طرح ہے، اور گھروں میں بیٹھے رہنے والوں میں سے جو شخص مجاہدین میں سے کسی کے گھر والوں میں اس کا نائب بنے اور اس کے گھر بار کی دیکھ بھال کرے، اور وہ اس مجاہد کے اہل خانہ میں خیانت کرے، تو قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا اور مجاہد اس کی نیکیوں میں سے جو چاہے گا لے لے گا۔ اب اس مجاہد کے نیکیاں لینے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اور انہیں حساب کتاب کے بغیر ہی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ عورت جس کا شوہر اس کے پاس موجود نہ تھا اور اس کے شوہر نے اس کی دنیاوی ضروریات جیسے کھانا پینا وغیرہ پوری کی، پھر بھی عورت نے اس کے بعد اس سے خیانت کی۔ اور اخلاقی خیانت سے بچنے والوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے کہا، میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاقی خرابیوں، خاص کر آنکھوں کی خیانت سے اور دوسروں کی جو محرمات ہیں ان سے خیانت سے پرہیز کریں، ان سے بچیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، تو اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے ہمیں اپنی آنکھوں اور اپنے ہر عضو کو رب کریم کی رضا کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں 13ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔